ریلیٹڈ ایک تھوڑا سا کنٹروورشل سوال بھی ہے. ایک عام آدمی جب دین کی طرف آتا ہے اسے نہیں پتہ ہے یہ اہل حدیث دیوبند بریلوی مطلب یہ جو نام ہے ظاہر ہے, تو وہ کس طرح سے جج کرے کہ یار کون ٹھیک ہے اور میں کس طرف جاؤں؟ یہ بہت امپورٹنٹ جو ہے ایک سوال آتا ہے ہمیں. جی علی بھائی, اس سوال کے بھی دو اس کی ڈائمینشن ہیں. ایک وہ جس بندے کو یہ ایشو پیش آ رہا ہے یہ والا, اور دوسرا وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ ایشو پیش آ رہا ہے. صحیح. اور دونوں کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. بالکل ٹھیک. اس بندے کو یہ چاہیے کہ آپ کس طرف آ رہے ہو, اللہ کی طرف اور دین کی طرف نا. صحیح. تو آپ کی کوشش یہ ہے کہ میں نے دین حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دین اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات کا نام ہے. صحیح. ریویلڈ اور ڈیوائن ٹیچنگز کا نام ہے دین. صحیح. آپ نے وہ لینا ہے. آپ دیکھ لیں کہ کس سے لینا. شروع میں آپ کو آپ یہ ذہن میں رکھ کے اپنا سفر شروع کریں, آگے اللہ تعالیٰ راستے کھولتے جائیں گے. آپ نے یہ فرقوں کی بات, یہ کیا کہہ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے, ان میں جو اختلاف کی باتیں ہیں اگر آپ نے ڈائریکٹ شروع ہی اس سے کیا تو پھر معاملہ خراب ہوگا. اب دیکھیں پہلی وحی کی طرف دوبارہ آ جاتے ہیں, جہاں پر پہلی وحی میں یہ ہے کہ آپ نے اسٹڈی کرنا شروع کرنا ہے, وہاں پر یہ بھی بتا دیا کہ اسٹڈی کیا کرنا ہے. اسٹڈی کرنے کا حکم جہاں اللہ نے دیا وہاں یہ بھی بتایا کہ کیا کرنا ہے. پہلی 5 آیات میں دو چیزوں کو اسٹڈی کرنے کا کہا گیا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق, رب, اور خلق الانسان من علق, انسان. خالق کون ہے اور آپ کیا ہو, آپ کس چیز سے پیدا کیے گئے ہو, آپ کیوں پیدا کیے گئے ہو, آپ کب تک یہاں پہ موجود ہو, آپ کا ٹھکانہ کیا ہو سکتا ہے. یہ باتیں ہمیں سب سے پہلے جاننا چاہیے. تو اللہ کے متعلق اور اپنے متعلق علم سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے. اگر کسی نے پریکٹس کی طرف آتے ہوئے بگننگ میں ہی اگر وہ اختلافات پہ چلا گیا کہ یہ وہ کر رہے ہیں فلاں وہ کر رہے ہیں تو میں کہاں جاؤں, تو یہ بندہ پریشان ہوگا اور ممکن ہے کہ واپس چلا جائے, اللہ نہ کرے. یہاں پہ دوسری ڈائمینشن ان لوگوں کی ہے جن کے پاس یہ آ رہا ہے. ایک شخص ہے وہ آ رہا ہے کسی ایسی مسجد میں جو کہ اہل الحدیث کے انڈر ہے, یا کسی ایسی مسجد میں جہاں پر کوئی حنفی امام موجود ہے یا کوئی بھی. ٹھیک ہے. ان لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ بندہ جب آپ کے پاس آئے تو اللہ کے لیے اس کو وہ چیزیں بتائیں جو بہت کامن ہے, جو اس بندے کی ضرورت ہے. اس کو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کروائیں. سب میں تعارف اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعارف میں اتنا فرق نہیں ہے کچھ جگہوں پر تھوڑا سا, لیکن اتنا فرق نہیں ہے. اس کے دل میں اللہ کی محبت تو قائم کریں, وہ قائم تو رہے. آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہ میری لائن پر چلے, آپ اپنی لائن پر چلانے کے لیے پہلے اس کو کامن چیزوں سے گزاریں, آپ اس کو عقیدے سے گزاریں, آپ اس کو سکھائیں اللہ سے محبت. اللہ اکبر. آپ اس کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گہرائی تک انجیکٹ کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ نے یہ کام کر دیا تو آپ ممکن ہے کہ وہ ایسا ہو جائے کہ پھر آپ سے پوچھے بھی نہ کہ میں نے کہاں جانا ہے. وہ دیکھے گا کہ یہ بندہ جس نے مجھے اللہ کی محبت سکھائی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائی تو میں نے اس کو فالو کرنا ہے. بالکل ٹھیک. اور فالو کرنے میں جب آپ اس کو یہ بھی سکھائیں گے کہ دین اصل کسی کی بھی ادر دین پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی فالوئنگ کا نام نہیں ہے, تو پھر وہ بندہ انشاءاللہ سیدھے راستے پر رہے گا. اور اس میں اخلاق بھی بہت میٹر کرتا ہے, کیونکہ آپ محبت دیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ بندہ خود بخود چلائے گا. محمد علی بھائی 3 دوست تھے, ان میں سے ایک بالکل دنیا پہ تھے, ایک تھے ایک خاص فرقے کی طرف ان کا میلان تھا, اور ایک تھے وہ 2-3 فرقوں میں نا ابھی تک یہ ریسرچ کر رہے تھے. اللہ اکبر. پھر وہ ایک ایسے راستے پر نکل کے جو یقیناً بہت خطرناک اور انتہا درجے کی گمراہی کا راستہ ہے. اچھا. نکلے کیوں؟ ان لوگوں کی وجہ سے, ہم لوگوں کی وجہ سے. انہوں نے ہمیں بتایا, ہم سے جب بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اب مجھے یہ باتیں سمجھ آنا آپ کی شروع ہوئی ہیں لیکن بہت لیٹ ہو چکے ہیں. اب تو میں فلاں جگہ پہ سفر کرنے والا ہوں صرف اسی اپنی لائن کو سیکھنے اور کرنے کے لیے, اور اس میں پھر وہ بندہ بہت آگے چلا گیا. اللہ اسے بھی ہدایت دے, ہمیں بھی ہدایت دے. اس نے کہا کہ میرے یہ ایشوز تھے, میں فلاں مسجد میں گیا اور آپ نے جا کر سوالات میں نے ان کے سامنے رکھے, تو 1 یا 2 سیٹنگز میں مجھے ان 2 سے 3 لوگوں کی طرف جو امام مسجد یا علماء خطیب تھے یہی ملا کہ یار تم کس گمراہی کا شکار ہو رہے ہو, تم تو بہت زیادہ گمراہ لوگوں کی طرف جا رہے ہو, تمہارے تو عقیدے بہت گمراہ ہیں, اٹھ جاؤ نکل جاؤ یہاں سے. لیکن یہاں تک بھی کہہ دیا. تو یہ تو حالات ہیں. تو اس لیے سبحان اللہ یہاں پہ پھر تزکیہ ہی لیک کرتا ہے کہ یہ جو لوگ مساجد میں موجود ہیں ان کو بھی تزکیہ کی ضرورت ہے, اور بہت بہت زیادہ بڑے لیول پر تزکیہ کی ضرورت ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے. اب حدیث میں یہ ساری حدیث کی جو سائنسز ہیں ان میں یہ ساری چیزیں استنباطات اور یہ سب اسی سے نکلے ہیں. یہ وہ حدیث میں بتا رہا ہوں جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں جس ایک حدیث سے 26 مسائل استنباط کیے ہیں, 26 باتیں سکھائی ہیں. یہ وہ حدیث ہے جس میں ایک گاؤں کے رہنے والے شخص مسجد میں آتے ہیں اور سائڈ پہ ہو کے پیشاب کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ اٹھتے ہیں کہ ان کو منع کریں, آپ نے کہا نہیں, آپ نے روک دیا, اور اس کے بعد بہت اچھے انداز میں پیار سے سمجھایا. اتنا آپ نے وہ جو 2-3 جملے کہے
اس کے بعد وہ ایسا گرویدہ ہوا کہ سبحان اللہ، کیا بات، کبھی وہ اس نے نہ دوبارہ ایسا کام کیا اور وہ آگے کتنے لوگوں کی ہدایت کا باعث بن گیا. کیا بات ہے. جس بندے کو علم نہیں ہے آپ اس پہ کیوں سختی کر رہے ہیں؟ جو حالات پہ تو سختی نہیں ہے. صحیح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا تھا بشروا ولا تنفروا؟ کن کے لیے یہ اصحاب المسجد کے لیے، ممبر و محراب کے جو ورثاء اپنے آپ کو کہتے ہیں، بہت بڑی بات ہے ان کے لیے بشروا ولا تنفروا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کے لیے یہ کرتے تھے کہ بھائی چلو یہ کر لیا کوئی بات نہیں آگے بڑھو، یہ کر لیا کوئی بات نہیں آگے بڑھو. یہاں تک کہ وہ جن لوگوں نے جن سے بدکاری کا ارتکاب ہوا، آپ ان سے ان کی بات نہیں سن رہے تھے کہ آگے بڑھو، توبہ کرو، بس بتانے کی کیا ضرورت ہے مجھے. سمجھ رہے ہیں نا؟ کیونکہ اگر بتا کے وہ سب اگر وہ ثابت ہو گیا تو پھر تو سنسار کرنا پڑے گا. اور کیا بھی آپ نے 2 لوگوں کو. آپ ایسے تھے کہ آگے بڑھو، اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کو ڈھانپنے والی ہے، آپ توبہ کرو، استغفار کرو. تو ہمارے اندر تبشیر تو ہے ہی نہیں، صحیح بات، بشارت تو ہے ہی نہیں، نفرت ہی نفرت ہے. بگاؤ لوگوں کو، بگاؤ لوگوں کو. ایسے ہی بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو قریب لے کر آؤ، بجائے کہ یہ کہ لوگ جو ہے وہ دور ہوتے جائیں ان چیزوں کی وجہ سے. لیکن آپ نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیں اوور آل دیکھنا چاہیے. تو ماشاء اللہ پرسنلی میں بڑے ایسے جید علماء کو جانتا ہوں جو اخلاق میں بھی بہت اچھے ہیں، تقوی میں بھی بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ. اور مجھے سعادت حاصل ہوئی کہ ان کے پاس بیٹھنا نصیب ہوا. ماشاء اللہ منہ پہ تعریف نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں آپ بھی الحمدللہ. تو بہرحال شیخ کچھ پرسنل سوالات جو میں کرنا چاہوں گا، اس کے پیچھے نیت یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ تھوڑا سا یہ دیکھیں ہمارے جو علماء ہیں ماشاء اللہ وہ خشک مزاج نہیں ہے ان کا ایک اچھا مزاج ہے. تو کچھ پرسنل سوالات میں آپ سے اگر کروں کہ آپ کا فیوریٹ فوڈ کیا، آپ کا پسندیدہ کھانا کیا ہے؟ کھانے کا موضوع بڑا یہ سینسٹیو موضوع ہے. کھانے کا واقعی بڑا سینسٹیو موضوع ہے. کھانے کے سلسلے میں نا میں بڑے ایک عرصے سے جہاں پہ بھی آنا جانا ہوتا ہے نا خاص طور پہ، تو وہاں پہ میں ان کو کہتا ہوں کہ دیکھو بھائی میرا اور آپ کا کھانے کا مذاق نہیں ہے. آپ نے بہت زیادہ نہیں کھلانا. ٹھیک ہے. آپ نے جو بھی آپ بناؤ، ایک چیز بناؤ، آپ کو ہم کھا کے دکھائیں. بہترین. تو سب سے بہترین جو فوڈ، جو فیوریٹ فوڈ ہے میرا، ویسے تو بھوک لگی ہو تو ساری فیوریٹ، ورنہ سرید. اچھا. اور اس کے بعد پھر گاوا کے ساتھ کھجور. اچھا. یہ بس گاوا اور کھجور ہو، اور ساتھ کبھی کبھی سرید مل جائے. گاوا یعنی کہوا؟ نہیں گاوا ہی ہوتا ہے وہ، لیکن عربی گاوا. اس کو وہ لوگ گاوا کہتے ہیں، تو وہ گاوے کے نام سے مشہور ہے. ٹھیک ہے. وہ یلوش سے کلر کا ہوتا ہے اور وہ اس میں کئی چیزیں ڈلتی ہیں. تو وہ جیسے آپ پیتے ہیں نا تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کچھ نا ٹکور ٹائپ آپ کی ہو رہی ہے. صحیح. تو وہ مجھے اصل میں ایک عالم دین ہیں، میرے دوست ہیں ماشاء اللہ، انہوں نے ایک بڑی مزے کی بات کہی. کہتے ہیں مجھ سے ایک ینگسٹر نے آ کے پوچھا کہ کیا علماء پیزا کھاتے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا اس سوال سن کے کہ کیا مطلب ہے. کہتے ہیں نہیں، پیزا اور برگر یہ تو ممی ڈیڈی لوگ زیادہ کھاتے ہیں نا. تو اس میں آپ کیا کمنٹ جو کرنا چاہیں گے؟ اچھا الحمدللہ. اچھا شیخ، آپ کا فیوریٹ ٹریولنگ اسپاٹ یا ریکریشن اسپاٹ، تفریحی مقام جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، یا تفریح آپ کیسے کرتے ہیں؟ محمد علی بھائی، جو لوگ کچھ وابستہ یا کچھ جانتے ہیں میری ایکٹیویٹیز کو، ان کو معلوم ہے کہ ٹریولنگ میں بہت کرتا ہوں. اچھا. میری بہت ٹریولنگ ہے ماشاء اللہ. مجھے ایک میرے دوست ہیں عامر بھائی ہیں، پرانے ماشاء اللہ دین اور دعوت سے متعلق جب یہ سب چیزیں بہت کم لوگ کر رہے تھے تب وہ یہ چیزیں سب کر رہے تھے، یہ اسٹوڈیو ٹائپ اور یہ چیزیں. IIQL میں تھے وہ عامر بھائی. جی بالکل. انہوں نے مجھے کہا شیخ آپ گوگل میپ استعمال کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں یار میں اسی دنیا میں رہتا ہوں، کرتا ہوں. پھر آپ کو ایک چیز بتاؤں شاید آپ کو معلوم نہ ہو. میں نے کہا جی بتائیے. انہوں نے مجھے گوگل میپ لیا اور میرے جی میل کے ID سے جہاں سے وہ کنیکٹڈ تھا میرا فون، وہاں پہ جا کے مجھے بتایا کہ آپ نے کتنا سفر اور کہاں کا کیا. صحیح. تو سبحان اللہ، یہ پچھلے سپٹمبر کی بات ہے. میں نے اتنا سفر کر لیا تھا پچھلے 7 سالوں میں کہ 2 دفعہ دنیا گھومی جا سکتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ ابھی اس کے بعد جو کر لیا نا وہ 1 دفعہ اور گھوم لی ہوگی میں نے. ابھی یہ 2 مہینوں میں قطر سے خود اپنی گاڑی ڈرائیو کر کے میں مکہ گیا. یہ 2 دفعہ ہوا، 3 مہینوں میں یہ 2 دفعہ ہوا. اور پھر مکہ، مدینہ، خیبر، العلا اور یمبو اور یہ سب چیزیں. تو گھومنے کا تو بہت شوق ہے مجھے، اور یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے. لیکن ہر جگہ پر فیوریٹ پلیس انسان کی کون سی ہوتی ہے؟ دیکھیں انسان کی جو باڈی ہے نا وہ کئی چیزوں کا مجموعہ ہے. صحیح. ہماری باڈی میں فائبر بھی ہے، آئرن بھی ہے. ہماری باڈی میں سافٹ ایک جو جس میں مسلس کہتے ہیں وہ بھی ہیں، ہڈیاں بھی ہیں. اسی اعتبار سے انسان کی پسند ناپسند بھی ہوتی ہے. اچھا، سعودیہ کے بہت سارے ایسے پہاڑ ہیں جو بڑے خشک ہیں، لیکن ان کا اپنا ایک انسان کی تربیت پر اپنا ایک اثر ہے. ہمارے یہاں پہ جتنی گرینری ہے یہاں پہ قریب کے ممالک میں، مڈل ایسٹ میں کم دکھائی دیتی ہے. یہاں کا اپنا ایک الگ ہے. برف میں پچھلے دنوں میں ایک بھائی کے گھر تھا نتیا گلی میں، برف باری ہوئی تھی اور بہت برف تھی. اس میں رات ایک گزاری، سبحان اللہ. وہ ان کا ایندھن جو وہ 2-3 دن میں استعمال کرتے ہیں، ایک رات میں ہم نے ختم کر دیا. اتنی آگ جلائی کہ اوپر سے نکل رہی تھی. تو میں نے ان سے ویسے میں نے ان سے کہا کہ لکڑیاں
اور عشاء کے بعد ہم مغرب کے بعد پہنچے. میں نے کہا عشاء کے بعد لکڑیاں کچھ اور ملیں گی. تو ایک دفعہ نا وہ حیران ہو گئے میری بات سن کے. اس وقت میں نے ذکر نہیں کیا, اگلے دن میں نے ذکر کیا کہ میں نے کہا یہ لکڑیاں کیسے یوز کرتے ہیں. تو انہوں نے پھر کہا کہ شیخ آپ نے بہت لکڑیاں پھونک دی ہیں, اوپر سے آگ نکل رہی تھی. تو خیر یہ ساری چیزیں پسند ہیں, اپنا اپنا الگ ایک سب کا ایک ٹیسٹ ہے ایمان کا. اگر ہم اس کو ایمان سے جوڑیں, اور میں ٹریول کرتے ہوئے بہت ساری نصیحتیں کرتا رہتا ہوں, اس میں یہی کرتا ہوں کہ آپ صبح دیکھیں یا شام, صحرا دیکھیں یا دریا, گرمی دیکھیں یا سردی, ہموار راستے دیکھیں یا پہاڑیاں, آپ دیکھیں کہ ان سب چیزوں میں آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑنے والی کتنی چیزیں موجود ہیں, کتنی چیزیں موجود ہیں. دوسری یہ سب چیزیں سبحان اللہ, یہ تو پرانی اسلام آباد میں بھی کچھ ایسی جگہ ہم نے وہ ایکسپلور کی تھی. تب یہ طه بھائی اور آصف بھائی, تب شیخ طه ابن جلیل نہیں تھے, طه بھائی تھے, اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے. تو ہم نکلتے رہتے تھے اکثر, علی بھائی بھی اور یہ سب لوگ, بڑی اچھی اچھی جگہ. اس کے بعد پھر الحمدللہ یہ لوگ ابھی تک بھی وہ جا رہے ہیں. تو یہ تب سے سلسلہ یہاں پر بھی ہے. تو یہ ایکسپلور کرنے کا, اور ایکسپلور کرنے میں یہ ایکسپلور کرنے کا کہ اس سے ہم اللہ کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں, یہ تو الحمدللہ بہت فیوریٹ ہے میرا. زبردست.